شام کے اسد خاندان کا 53 سالہ دور اقتدار ختم۔ شامی صدر بشار الاسد 24 سالہ حکمرانی کے بعد ملک سے فرار۔ شامی باغیوں کا دارالحکومت دمشق پر قبضہ۔ شہر میں صبح 5 بجے تک کرفیو نافذ کر دیا۔ سرکاری ٹی وی پر فتح اور بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کا اعلان۔ باغیوں نے دمشق ایئرپورٹ کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ دمشق کی جیل سے تمام قیدی رہا۔ امیہ اسکوائر پر ہزاروں افراد کا جشن۔ باغیوں کو مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ شامی فوجیوں کے علاقہ چھوڑنے پر لوگ سڑکوں پر آ گئے، ٹینکوں پر چڑھ گئے۔ اپوزیشن فورسز کے سربراہ کا عام معافی کا اعلان۔ محمد الجولانی کی آزاد شام کی خود مختاری اور سالمیت کی یقین دہانی۔ انتقال اقتدار تک سابق وزیر اعظم محمد الجلالی ملک چلائیں گے۔ شام میں سیاہ دور کا خاتمہ کرنے کے بعد نیا عہد شروع ہونے جا رہا ہے۔ تمام سرکاری غیر سرکاری املاک اور تنصیبات کا تحفظ کیا جائے گا۔ محمد الجولانی کا سرکاری ٹی وی پر پہلا خطاب۔ جشن الفتح کے موقع پر شام میں ہوائی فائرنگ پر پابندی عائد۔ جیلوں میں تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کر دیا جائے گا۔ تمام فورسز اور سابق فوجی اہلکاروں کو عوامی اداروں سے دور رہنے کے احکامات۔ شام کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس کل ہوگا۔ مفرور شامی صدر بشار الاسد خاندان سمیت روس پہنچ گئے۔ بشار الاسد اور ان کا خاندان روسی دارالحکومت ماسکو میں ہیں۔ بشار الاسد اور ان کے خاندان کو سیاسی پناہ دی ہے۔ روسی حکام نے تصدیق کر دی۔ بشار الاسد کی گمشدگی سے متعلق متضاد اطلاعات گردش کر رہی تھیں۔ آخرکار شام میں بشار الاسد حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ روس، ایران، حزب اللہ شامی حکومت کا دفاع نہیں کر سکے۔ اقتدار کی منتقلی کے لیے شامی گروپوں کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ شام کے شہریوں کے لیے ایک بہتر مستقبل کی تعمیر کا ایک تاریخی موقع ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا شام کی صورتحال پر بیان۔ بشار الاسد اپنے ملک سے بھاگ گیا۔ پیوٹن کی قیادت میں روس اس کا محافظ تھا۔ روس کو اب اس کی حفاظت میں کوئی دلچسپی نہیں۔ یوکرین میں فوری جنگ بندی اور مذاکرات کا آغاز ہونا چاہیے۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا شام کی صورتحال پر بیان۔ پینٹاگون کا کہنا ہے مشرقی شام میں امریکی فوج موجود رہے گی۔ امریکہ داعش کو ابھرنے سے روکنے کے لیے اقدامات کرے گا۔ شامی فریقین شہریوں اقلیتوں کی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ شام میں تمام گروپس مل کر پرامن انتقال اقتدار کو شفاف بنائیں۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کہتے ہیں کہ بشار الاسد کے بعد شامی شہریوں میں مثبت امید پیدا ہوئی۔ امریکہ شامی جنگجو گروپس کے بیانات کو نہایت قریب سے واچ کر رہا ہے۔ امریکہ بیانات کی بجائے عملی اقدامات پر یقین رکھتا ہے۔ شامی شہریوں کو معاشرتی تحفظ اور حقوق کے حصول کے لیے تحفظات بتانے چاہیے۔ کینیڈین وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ بشار الاسد اپنے شہریوں کے خلاف سنگین جرائم کا مرتکب ہے۔ کینیڈا بشار الاسد کو عالمی عدالت میں جرائم پر جواب دہ ٹھہرائے گا۔ عرب لیگ کا شامی سرزمین پر اتحاد اور خود مختاری کے تحفظ پر زور۔ عرب لیگ کا کہنا ہے کہ شامی عوام کی مدد اور شام کے خلاف پابندیاں ختم کی جائیں۔ شام میں رواداری اور مذاکرات کے تصور کو برقرار رکھنا چاہیے۔ ریاست کے مفادات کو ہر چیز پر مقدم رکھنا چاہیے۔ شام کے لیے عرب لیگ کی حمایت جاری رہے گی۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گتریس کہتے ہیں کہ شامی مستقبل کا فیصلہ شامی باشندوں کے لیے اہم ہے۔ اقتدار کی منتقلی یقینی بنانے کے لیے بہت زیادہ کام کی ضرورت ہے۔ امریکہ اور ترکیہ کا شام میں جنگجو گروپس کی حمایت جاری رکھنے پر اتفاق۔ امریکی وزیر دفاع کا ترک ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ شام کی صورتحال پر تفصیلی بات چیت۔ شام میں حزب اختلاف گروپس کی حیثیت اہمیت کے حامل قرار۔ دوسری طرف امریکہ کا شامی جنگجوؤں کی موجودہ حکمت عملی سے اتفاق۔ کہا شام میں ہتھیاروں کی دیکھ بھال امریکہ کے پاس ہے۔ کیمیائی ہتھیاروں کی دیکھ بھال کے لیے مزید اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ شام میں روسی اڈوں کی موجودہ صورتحال کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ خطے میں شام کے تمام شراکت داروں کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ ترکیہ معاملے میں شامل ہر سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں۔ شام کی صورتحال سیاسی عمل میں شامل ہونے میں حکومت کی ناکامی کا براہ راست نتیجہ ہے۔ شامی عوام کی سلامتی، استحکام اور انصاف کے لیے بحران کا ایک سیاسی حل تلاش کیا جائے۔
सऊदी हुकाम शाम में किसी किस्म की अफरा तफरी नहीं चाहते, शाम में सलामती और अमन देखना चाहते हैं। उर्दून के शाह अब्दुल्ला शाम में बहरान का खात्मा चाहते हैं, शाम में होने वाली पेशरफ्त का जायजा ले रहे हैं कतरी वजारत खारजा। उम्मीद है शाम में फौजी मुहाज आराई खत्म हो जाएगी। चाहते हैं कि शामी अवाम ही मुल्क के मुस्तकबिल और सियासी निज़ाम का फैसला करें। शाम के इत्तेहाद और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत पर जोर देते हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का शाम की सूरत हाल पर रद्द-ए-अमल। शाम की नई इंतज़ामिया में सबकी शमूलियत होनी चाहिए। दहशतगर्द तंजीमों को इस सूरत हाल से फ़ायदा न उठाने दिया जाए। बशार अल-असद की भी बेदखली के बाद शामी अवाम अब अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करेंगे। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान की दोहा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हुकूमत के खात्मे के बाद शामी शहरियों की लूटमार मफरूर सदर बशार अल-असद के दमिश्क में मौजूद ज़ाती रिहाइशगाह में घुस गए। शामी अवाम की घर में तोड़फोड़, कीमती अशिया लूट कर ले गए। शहरियों की मरकजी बैंक में भी रकूम लूटने की कोशिश। शामी अस्करियत पसंद मौके पर पहुंच गए, अवाम को मुंतशिर करने के लिए हवाई फायरिंग की। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का तुर्क हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। शाम की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बातचीत। इसहाक डार के शाम में पाकिस्तानी शहरियों की सलामती के हवाले से तबादला ख्याल। पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत के लिए मुमकिन ताउन पर गुफ्तगू। शाम में बदलती सूरत हाल का बागौर जायजा ले रहे हैं। पाकिस्तान ने हमेशा शाम की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी की हिमायत की है। शाम के मुतालिक हमारे उसूली मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। पाकिस्तानी शहरी शाम में महफूज हैं। हमारा सफारतखाना पाकिस्तानी शहरियों और ज़ायरीन के साथ राब्ते में है। दमिश्क एयरपोर्ट खुलने के बाद शहरियों की वापसी की जाएगी। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा का शाम की सूरत हाल पर रद्द-ए-अमल। शाम में इस वक्त 2000 से ज़ायद पाकिस्तानी मौजूद हैं। शाम में मुकीम पाकिस्तानियों में मुलाजमत पेशा अफराद और ज़ायरीन शामिल हैं। शाम में शादी करके रहने वाले अफराद भी शामिल हैं। 16 या 17 दिसंबर को तमाम मदारिस का इजलास होगा। इजलास के बाद मुतफ़िक का फैसला करेंगे। अब वो लोग नहीं इस्लामाबाद आएंगे तो रास्ता रोक सकोगे। हम तुम्हें और तुम हमें आजमा चुके हो। हम धमकियों से डरते नहीं, बिगड़ते हैं। तमाम इत्तेहादियों के इत्तफाक़ राय से बिल सेनेट और कौमी असम्बली से मंजूर हुआ। दीनी मदारिस के बिल पर ऐवान सदर ने दस्तखत क्यों नहीं किए? बिल पर दस्तखत न करना बदनीयती, धोखा, फ्रॉड है या नहीं? फिर हम आपको मुआफ़ करेंगे क्या? आप मुआहदा करने का शोशा छोड़ा। जब ड्राफ्ट असम्बली में आया तब तुम्हें मुआहदा याद नहीं आया। हम दीनी मदारिस में सरकार की मुदाखलत तस्लीम करने को तैयार नहीं। मदारिस आज़ाद हैसियत में अपना काम करेंगे। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान का इसराइल मुर्दाबाद कॉन्फ्रेंस से खिताब।